جو تو یہ زمین اور کائنات کا وجود ہوا، نادان تو کہتا ہے کہ انہیں علم غیب نہیں تھا۔ وہ ایک جانور، موذی جانور جس کے ڈسنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ جانور کی جو تو دیدار کا سرکار کے جو طالب تھا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کا طالب تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس کو بھینی بھینی خوشبو جب اس غار میں محسوس ہوئی، کیوں تو اسے تو دکھایا گیا تھا، اسے تو بتایا گیا تھا کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سور میں آئیں گے تو ان کی خوشبو اس طریقے سے ہوگی، اور جب تو خوشبو محسوس کرنا تو اپنے دل سے باہر نکل کر میرے حبیب کا دیدار کر لیں۔ یعنی اللہ کا فرمان تھا اسے بھی۔ ایک سانپ کو علم غیب ہو رہا ہے، ایک سانپ کو پتا چل رہا ہے کہ آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، کیوں تو وہ خوشبو محسوس کر رہا ہے، وہ آثار محسوس کر رہا ہے۔ اب اس نے جو تو اپنے جو تو غار سے جب باہر بل سے باہر نکلنا چاہا، اس سوراخ پر جا، اس بل میں جا، اس بل میں جا، تمام بلوں کو ٹٹولتا 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 جب وہ آیا، اس نے دیکھا کہ ہر بل جو تو ٹھکی ہوئی ہے، بند ہے، اسے باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ بہت کوشش کی لیکن وہ باہر نہیں نکل سکا۔ اب آخر میں ایک بل پر آیا، دیکھا کہ ایک وہ بھی بل بند ہے، لیکن جب اس نے اسے جو تو منہ لگا کر جو تو کوشش کی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو کوئی انسان کا پیر معلوم ہوتا ہے، یہ تو کوئی نرم اور نازک پیر معلوم ہو رہا ہے۔ اس نے ایڑی کو ڈسنا شروع کر دیا، بہت کوشش کی پہلے کی پیر نکل جائے، منہ سے جو تو چاٹ کر گدگدی پیدا ہوگی، پیر نکل جائے گا، لیکن صدیق جو تو پیر نہیں نکالا، کیوں تو انہیں پتا تھا کہ اس غار میں یقیناً جو تو موذی جانور ہوں گے، یقیناً بچھو سانپ ہوں گے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے۔ اب وہ تکلیف نہ دے اس لیے جو تو صدیق اکبر نے اپنی ایڑی لگائی تھی۔ اب وہ ایڑی دیوار کا کام کر رہی تھی، کام کر رہی تھی ایڑی دیوار کا، کام کر رہی تھی ایڑی دیوار کا کام کر رہی تھی۔ اب اس سانپ نے دیکھا کہ یہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، بڑا عجیب دیوانہ معلوم ہوتا ہے، یا اللہ کیا کروں، اس سے صبر کی جو تو انتہا ہو گئی، اس نے جو تو ڈسنا شروع کر دیا، اور جب اس نے ایڑی کو ڈسا تو اتنی سخت جو تو جلن آگ پیدا ہونے لگی کہ صدیق کے آنکھوں سے رخسار سے آنسو جو تو جب گرے تو تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر صدیق اکبر سے جو آنسو گرے تو رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آنسو ٹپکتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ صدیق کس نے تمہیں رلایا ہے؟ تب بھی صدیق پیر بازو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک رنگ آ رہا ہے، دوسرا رنگ جا رہا ہے، نیلا ہرا کالا پیلا رنگ ہو رہا ہے، زہر اپنا جو تو کام کرتا چلا جا رہا ہے، صدیق جو تو پیر ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، سانپ اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے، ڈھک پر ڈھک مارا چلا جا رہا ہے، صدیق ہے کہ پیر ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہاں پر صدیق اکبر نے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر، چہرے انور پر جب صدیق اکبر کے آنسو گرتے ہیں، ہمارے آقا کی آنکھ کھلتی ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ صدیق کس نے رلایا ہے؟ صدیق فرماتے ہیں آقا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کیا میرے آقا پر قربان، مجھے شاید کوئی جانور میں ڈسا ہے جس کی تکلیف سے میں پریشان ہوں۔ کہا کہ صدیق تمہیں پتا ہے وہ کون سا جانور ہے جو تمہیں ڈس رہا ہے؟ نادانو، اب تو سمجھنا چاہیے تھا کہ سانپ بل کے اندر ہے، صدیق کی ایڑی لگی ہوئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے سامنے مبارک پر لیٹے ہوئے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں کہ صدیق تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ میرے دیدار کا طالب ہے، برسوں سے وہ میرے دیدار کے لیے اس غار سور میں تڑپ رہا ہے، کیوں تو اسے معلوم تھا کہ اللہ کا حبیب اس غار میں آنے والا ہے، وہ میرے دیدار کے لیے ترس رہا ہے، اور تم نے ہے کہ تمام بلوں کو بند کر دیا، اور ایک بل جو باقی رہی تو صدیق تو نے اپنی ایڑی مبارک اس پر لگا دی۔ صدیق تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ایڑی مبارک نکال لو، وہ سانپ جو تو میرا دیدار کر لے گا انشاءاللہ العزیز، پھر تمہارے جو تو زخم ہے اس زخم پر میں اپنا لعاب دہن لگا دوں گا، تمہارے زخم کا جو تو زہر ختم ہو جائے گا۔
گویا صاحب کو زبان حاصل ہوئی اور صاحب فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کی معافی کہ صدیق پیر ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، میں صبر سے آپے سے باہر ہو گیا، آخرکار میں نے صدیق کو ڈس لیا، مجھے معاف کر دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نے اپنا لوب دہن نکالا، صدیق کو اس سانپ کاٹے کی جگہ پر جو تو لگا دیا، ان کا زہر مبارک ختم ہو گیا، زہر کا جو تو اثر ختم ہو گیا مسلمانوں، تو ان کے تھوک میں یہ اثر تھا۔ ہمارے پاس ایک مہاراج ہے احمد نگر میں، صادق بھائی، پچھلے مہینے میں جو تو میرے پاس آ کر بیٹھے، براہمن سماج کے ہیں، وہ میرے پاس آ کر بیٹھے، منہ پھون کے پٹی باندھی گئی تھی۔ میں نے کہا مہاراج میرے پاس آئے بات تو پٹی نکال لیا کرو۔ کہا حضرت کوئی بات نہیں، نکال لیا۔ میں نے کہا یہ پٹی کب تک کے باندھے رکھو گے؟ اتنا ڈرتے ہو مرنے سے؟ ارے جو بیماری ہے ہی نہیں اسے کیوں پیدا کر رہے ہو؟ ذرا خود سے لڑنے والے بن جاؤ، خود میں جو ہمت پیدا کر لو۔ کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم تو پورے مہاراشٹر میں گھوم رہے ہیں، پورے مہاراشٹر کے ہمارے دورے ہیں، یہاں تک کہ یو پی بہار بھی ہم جا رہے ہیں، کرناٹک میں جا رہے ہیں، آندھرا میں جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اب تک کہ یہ بیماری نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری ہے ہی نہیں۔ تو اس مہاراج نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اس نے کہا مجھ سے، حیات ہے وہ، اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کو اور کورونا ہے، آپ کو اور بیماری، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، کہ تو براہمن ہے، ممکن نہیں ہو سکتا بولے حضرت آپ بیمار ہوں گے۔ میں نے کہا وہ کیسے مہاراج؟ تو کہا دیکھو ہمارے منہ سے جو بھاپ نکل رہی اس سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ہمارے منہ سے جو بھاپ نکل رہی ہے اس سے لوگ بیمار ہو جائیں گے، یا ان کے منہ سے جو بھاپ ہوا نکلے گی اس سے ہم بیمار ہو جائیں گے، اس لیے ہم اپنے منہ کو جو تو پٹی باندھ رہے ہیں۔ لیکن حضرت ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس لوگ جو تو ایک پانی کی بوتل لاتے ہیں، کوئی گلاس بھر کر پانی لاتا ہے، وہ بوتل کا جو تو ڈھکن کھولتے ہیں، آپ کچھ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اسے پھونک دیتے ہیں، پھونکتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جو آخری سانسوں میں ہے تو وہ بھی لوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کے پھونک میں وہ تاثیر ہے کہ بیمار کو شفا ہو رہی ہے، مرنے والا زندہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ہماری سانسوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری سانس اگر سامنے والے کو لگ جائے تو وہ بیمار ہو کر مر جائے گا، صحت مند ہے نہیں تو آپ کو بیماری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ آل رسول ہو۔ ایک براہمن، تو میں نے اس سے کہا آپ حسینی براہمن تو نہیں ہو؟ کہا حضرت میں حسینی براہمن تو نہیں ہوں، لیکن حسین اعظم کا چاہنے والا ہوں۔ آج ہمارے صادق بھائی کو، آج ہمارے ساتھ کھانے پر تھے بعد نماز جمعہ مانگا، تو ہمارے صادق بھائی کو کہنے لگی کہ صادق بھائی، کہ تو صادق بھائی کو اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ میرے چچا حضرت شہزادے غوث اعظم حضرت سید شاہ مشتاق میاں قادری رحمۃ اللہ علیہ پیٹھن شریف میں جن کی جو تو بارگاہ ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، ان کا بھی 4 سال کا عرصہ ہوا ہے دنیا فانی سے جو تو پردہ فرما کر، تو ان کے خلیفہ بھی ہیں، ان کے مرید بھی ہیں صادق بھائی۔ تو ان سے کہنے لگے کہ صادق بھائی آپ بابا جان کے ساتھ بہت رہے، آپ نے بابا جان کی بہت خدمت کی، بابا جان کہتے ہیں ہمارے چچا حضرت مہاراج، اور میرے کام نہیں ہو رہے بولے صادق بھائی، اور معاملہ بولے حضرت لوگوں کا ہے، اشفاق بھائی کا ہے، یا پھر جو تو چکلمبا والے حضرت کا ہے، تو ان کے پاس تو ان کا وقت نہیں ہے، اور ان کی میری کیا بساط ہے کہ میں ان کو اپنے کوئی میٹنگ میں لے جا کر بٹھا دوں، لیکن آپ حضرت کے جو تو پاس رہے، آپ نے جو تو بابا جان کی خدمت کی، مشتاق میاں قادری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ میرے ساتھ جو تھے میٹنگ میں چلنا، آپ میرے ساتھ اگر میٹنگ میں چل گئے تو یقین مانو بولے صادق بھائی میرے کام فتح ہو جائیں گے۔ کہا نا اس نے یہ جملے، آپ بھی تھے اس میں گواہ ہے نا۔ میں نے کہا مہاراج اتنا یقین ہے؟ ہاں بولے بابا جان کی ذات پر یقین ہے اس لیے کہ وہ آل رسول ہے، اور ان کے ذات پر اس لیے یقین ہے کہ انہوں نے بابا جان کی بہت خدمت کی۔ یعنی غیروں میں یہ احترام پیدا ہوا، اور مسلمانوں تمہارے سینے سے احترام اہل بیت اطہار نکل گیا، نکلا کہ نہیں نکلا بولو؟ سب برابر۔ اب دیکھیے شان صدیق، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی لعاب دہن لگایا گیا، آپ کا زخم اور زہر کا اثر ختم ہو گیا، آپ صحت مند ہو گئے۔ اب یہ ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے بارے میں ایک مرتبہ چاندنی رات تھی،
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تو باہر صحن میں جو تو تشریف فرما ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہم مسلمانوں کی ماں فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے اور چاند کتنا اچھا معلوم ہو رہا ہے، اور کتنی جو تو یہ بھلے معلوم ہو رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے کہ آسمان کے ستاروں کی مانند کس کا جو تو کس کی جو تو عبادت ہو سکتی ہے؟ وہ مقام کس کا ہے کہ جس کی عبادت کا مقام آسمان کے ستاروں کی مانند ہو جائے؟ اتنا بڑا ثواب اسے عطا ہو جائے کہ اس کی عبادت اتنی ہے کہ آسمان کے ستاروں کی جو تو انگنت گنتیوں کے برابر ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فرمایا کہ اے عائشہ، آسمان کے ستاروں کی نیکیوں کے مانند اگر تم نیکی دیکھنا چاہتی ہو، اس نیک انسان کو دیکھنا چاہتی ہو، تو وہ میرا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرا عمر ہے۔ کیا فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کی جو تو تعداد کی اتنی جو تو نیکیاں عمر فاروق اعظم کی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا چہرہ اتر گیا، آپ کا چہرہ ایسا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا بات ہے کہ آپ کا چہرہ جو تو اتر چکا ہے، آپ کا چہرہ مایوس ہو چکا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ سننا چاہتی تھی کہ آپ میرے بابا جان صدیق اکبر کا نام لیں۔ آسمان کے ستاروں کی تعداد کی نیکیوں کے برابر اگر کسی کی نیکی ہے تو میں یہ سننا چاہتی تھی کہ آپ میرے بابا جان ابو بکر صدیق کا نام لیں گے۔ آپ نے تو عمر فاروق اعظم کا نام لے لیا، تو کیا میرے بابا جان کی نیکیاں اتنی نہیں ہو سکتی؟ قربان جائیے صدیق اکبر کی شان پر، شان صدیق پر، مقام صدیق پر۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ، تم جو سمجھ رہی ہو وہ نہیں ہے۔ ارے یہ آسمان کی نیکیاں، ستاروں کی جو تو تعداد کی نیکیوں کے برابر فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں، لیکن صدیق اکبر کی نیکی کا کیا کہنا؟ صدیق اکبر کی ایک شب کی عبادت عمر فاروق اعظم کی ساری زندگی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ایک شب کی عبادت جو تو ساری جو تو آسمان کے ستاروں اور عمر فاروق اعظم کی عبادت سے بھی آگے ہے۔ یعنی ایک شب کی عبادت کی اتنی بڑی ترجیح ہے صدیق اکبر کے، تو سمجھ میں آئیے مقام صدیق ملا کہاں سے؟ میں نے عرض کیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ مسلمانوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو اور اپنے اسلاف کو اگر یاد کر لو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے اسلاف، آپ کے بزرگ، آپ سے پہلے والوں کا جو مقام تھا وہ مقام اتنا اونچا کیوں ہوا؟ تو یاد رکھو، صرف اور صرف اہل بیت اطہار کی محبت، آل رسول کی محبت، اہل بیت پر سب کچھ قربان کرنے کی نیت تھی تو جنید بغدادی سے سید الطائفہ جنید بغدادی بنتے ہوئے نظر آئے۔ اب یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بات سمجھ میں یہ آئی کہ صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ایک گنتی کے برابر جو تو عبادت عمر فاروق کی ہے۔ آپ کا دل جب نروس ہو گیا، جب کہا کہ میں یہ سننا چاہتی تھی کہ میرے بابا جان صدیق کا نام آ جائے، تو فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شب کی عبادت صدیق کی کافی ہے۔ یہ تمام آسمان کے ستاروں کی گنتیوں سے زیادہ ایک شب کی عبادت ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام